بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو کبھی رات کی گہری اور خاموش تنہائیوں میں ایسا خوفناک، دل ہلا دینے والا احساس ہوا ہے کہ شاید آپ کے گناہوں کا بوجھ اتنا سنگین اور اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اب توبہ کا ہر راستہ، ہر دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے؟ کیا آپ بار بار ایک ہی گناہ کی دلدل میں گر کر، بار بار توبہ توڑ کر اپنی ذات سے، اپنی بزدلی سے اس حد تک بیزار ہو چکے ہیں کہ اب آپ کے اندر سے یہ مایوس کن آواز آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نعوذ باللہ ٹھکرا دیا ہے اور اب آپ کا رب آپ سے کبھی راضی نہیں ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اب مغفرت کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی؟ ٹھہر جائیے، آج کا یہ پیغام، یہ گفتگو اور قرآن و حدیث کے یہ روشن فرامین صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں۔ اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لفظ اپنے دل کی تمام تر توجہ اور روح کی گہرائی کے ساتھ سنیے، کیونکہ شاید آج کی یہ گھڑی، آج کا یہ لمحہ آپ کی پوری زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کا رب آپ کو اپنی رحمت اور قرب کی آغوش میں سمیٹ لے۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیز ناظرین، انسان فطری طور پر خطاؤں کا پتلا ہے، کمزور ہے اور غلطیوں کا پتلا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی کوئی بھول نہ ہوئی ہو؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے تنہائیوں کے اندھیروں میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کی ہو؟ کون ہے جس کی آنکھوں نے، جس کے ہاتھوں نے، جس کے قدموں نے یا جس کی زبان نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ لیکن ہمارا رب اتنا بے اندازہ مہربان، اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے کہ جب اس کا بندہ گناہوں کے بوجھ سے چور ہو کر، اپنے تمام غرور کو توڑ کر، شرمسار اور ندامت کے آنسو لیے اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو کائنات کا مالک اپنے بندے کے ان خالی اور سوالی ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام قرآن مجید کے اندر سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اپنے بندوں کو پکارتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یعنی آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم اور زیادتی کر لی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس اور نا امید نہ ہونا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہی بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم الشان قرآنی آیت کے ایک ایک لفظ کی گہرائی پر ذرا اپنا دل تھام کر غور کیجیے۔ کائنات کے مالک نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے نیکی کارو بندو یا اے راتوں کو اٹھ کر سجدے کرنے والے بندو، بلکہ میرے رب نے ان لوگوں کو پکارا جنہوں نے گناہوں کی حدیں پار کر دیے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی معصیت اور نافرمانی میں برباد کر دی، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی یا عبادی یعنی اے میرے بندوں کہہ کر مخاطب کیا۔ کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی شفقت ہے کہ گناہ گار ہونے کے باوجود رب نے تمہیں اپنا بندہ کہنے سے انکار نہیں کیا، اور پھر حکم دیا کہ میری بے پایا رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت اور رحم دلی رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2749 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے ختم کر کے ایسی دوسری قوم کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے،
پھر اللہ سے مغفرت اور معافی مانگیں گے اور اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس حدیث مبارکہ کا مقصد معاذ اللہ انسان کو گناہ پر دلیر بنانا یا گناہ کی ترغیب دینا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی مقصد ہمیں انسان کی فطری کمزوری کو سمجھانا اور یہ بتانا ہے کہ گناہ ہو جانا انسان کی جبلت اور فطرت ہے، لیکن گناہ کے بعد رب کی بارگاہ سے مایوس ہو جانا شیطان کا سب سے بڑا چالاک ہتھیار ہے۔ گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کرنا، شرمسار ہونا اور رب کی طرف پلٹ آنا ہی مومن کی اصل پہچان اور روح کی غذا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3470 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2766 میں ایک ایسا ایمان افروز، دل ہلا دینے والا اور عجیب واقعہ نقل کیا گیا ہے جو ہر اس انسان کے لیے مشعل راہ ہے جو گناہوں کی دلدل میں پھنس کر مایوسی کا شکار ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جس نے 1 2 یا 10 نہیں بلکہ پورے 99 انسانوں کو ناحق قتل کر رکھا تھا۔ اس کا وجود خون سے لت پت تھا اور اس کا نامہ اعمال ظلم کے سیاہ دھبوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایک دن اس کے اندر کا انسان جاگ اٹھا، اس کے دل میں رب کے خوف اور توبہ کی طرف نے جنم لیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے اس روئے زمین کے سب سے بڑے عالم اور عابد کا پتہ بتاؤ تاکہ میں اس سے اپنی توبہ کے بارے میں پوچھ سکوں۔ لوگوں نے اسے ایک عابد اور زاہد کے پاس بھیج دیا۔ اس نے عابد کے پاس جا کر کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش، کوئی صورت یا امید باقی ہے؟ اس عابد نے بغیر سوچے سمجھے اور رب کی بے پایا رحمت کا اندازہ کیے بغیر سختی سے جواب دیا کہ تو نے 99 بے گناہ انسانوں کا خون بہایا ہے، تیرے لیے توبہ کا کوئی راستہ اور کوئی امید نہیں ہے۔ وہ شخص یہ سن کر شدید مایوس ہوا اور اس نے غصے میں آ کر اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور یوں اپنے ہاتھوں سے 100 قتل پورے کر لیے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے کسی کونے میں توبہ کی شمع اور رب سے ملنے کی طرف بجھ نہ سکی۔ اس نے پھر تڑپ کر لوگوں سے پوچھا کہ مجھے اس زمانے کے سب سے بڑے اور سچے عالم کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے اسے ایک عظیم عالم دین کا پتہ بتا دیا۔ وہ شخص اس عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے عرض کرنے لگا کہ میں ایک ایسا بوجھل انسان ہوں جس نے 100 انسانوں کو قتل کر رکھا ہے۔ کیا اب بھی میرے لیے رب کی بارگاہ میں توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہے یا میں ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو چکا ہوں؟ اس سچے اور دانش مند عالم نے مسکرا کر جو تاریخی اور سنہرے الفاظ کہے وہ ہر گناہ گار کے دل پر نقش ہو جانی چاہیے۔ اس عالم نے کہا، ہاں بالکل تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تیرے اور تیرے رب کی توبہ کے درمیان آخر کون حائل ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کو تیرے اوپر بند کر سکے؟ پھر اس عالم نے اسے ایک انتہائی اہم ہدایت دی کہ تو اپنی اس برائی اور گناہ کی بستی کو فوراً چھوڑ دے، کیونکہ اس ماحول میں تجھے برائی کی ترغیب ملتی ہے، اور فلاں نیک لوگوں کی بستی کی طرف ہجرت کر جا جہاں لوگ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بھی ان کے ساتھ مل کر اپنے رب کی بندگی کر اور اپنی پرانی گناہ کی جگہ کی طرف کبھی لوٹ کر نہ جانا۔ وہ شخص عالم کی بات سن کر سچے دل سے توبہ کر کے اپنے ماضی سے کٹ کر اس نیک بستی کی طرف پیدل روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راستے کے درمیان ہی پہنچا تھا، اس کا آدھا فاصلہ ہی طے ہوا تھا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا۔ موت کے جھٹکوں اور سخت تکلیف کے دوران بھی اس نے اپنی اخلاقی اور قلبی طرف کا ثبوت دیا
اور مرتے وقت اپنا سینہ اس نیک بستی کی طرف جھکا دیا تاکہ وہ نیک لوگوں کے قریب ہو سکے۔ جب اس کی روح پرواز کر گئی تو آسمان سے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں نازل ہو گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی، اس نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، اس لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہم اسے لے کر جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف رحمت کے فرشتے نے کہا کہ یہ شخص اپنے ماضی پر شرمسار ہو کر سچے دل سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف ہجرت کرتے ہوئے آ رہا تھا، اس لیے اس پر رحمت کا حق ہے۔ دونوں فرشتوں کے درمیان اس معاملے پر بحث شروع ہو گئی۔ تب اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک اور فرشتے کو انسانی روپ میں نازل فرمایا۔ اس نے فرشتوں سے کہا کہ تم اس جگہ سے دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپ لو، یہ شخص جس بستی کے زیادہ قریب نکلے اسے اسی بستی والوں میں شمار کر لیا جائے۔ فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری کی متفق علیہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور بے پایا رحمت سے زمین کو حکم دیا، برائی کی بستی کو حکم دیا کہ تو اس شخص سے دور ہو جا، اور نیکی کاروں کی بستی کو حکم دیا کہ تو اس کے قریب ہو جا۔ جب فرشتوں نے زمین کی پیمائش کی تو وہ 100 قاتل انسان اپنی سچی توبہ اور اپنے دل کی طرف کی برکت سے نیک بستی کے صرف ایک بالشت زیادہ قریب نکلا، اور رب کائنات نے اس کے 100 قتل معاف فرما دیے اور اسے جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ سبحان اللہ! ذرا لمحے بھر کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر 100 انسانوں کا قاتل جس کے ہاتھ 100 بے گناہ لوگوں نے خون سے رنگین تھے، اگر اس کی ایک لمحے کی سچی توبہ اور ہجرت رب کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو سکتی ہے کہ زمین کا فاصلہ بھی سمیٹ دیا جائے، تو کیا آپ کے گناہ، آپ کی خطائیں اور آپ کی غلطیاں اللہ تعالیٰ کی بے اندازہ، بے پناہ اور سمندروں سے بھی بڑی رحمت سے بری ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہاں ایک انتہائی باریک اور بنیادی بات کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ توبہ کا مطلب صرف زبان سے چند الفاظ دہرا دینا یا محض زبانی جمع خرچ کر لینا نہیں ہے۔ توبہ ایک مکمل قلبی اور عملی انقلاب کا نام ہے، جسے اسلام کی اصطلاح میں توبۃ النصوح یعنی سچی اور خالص توبہ کہا جاتا ہے۔ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں اہل ایمان کو بیدار کرتے ہوئے حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو، اللہ کے حضور ایسی توبہ کرو جو خالص ہو، سچی ہو اور پکی ہو۔ جلیل القدر علماء اور مفسرین نے قرآن و سنت کی روشنی میں سچی توبہ کی 4 بنیادی اور لازمی شرائط بیان فرمائی ہے، جن کے بغیر توبہ کا عمل مکمل ہی نہیں ہوتا۔ سچی توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جس گناہ میں مبتلا ہے، جس برائی میں گرا ہوا ہے، اسے فوراً اور اسی لمحے بالکل چھوڑ دے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ توبہ کا ڈرامہ بھی کرے۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان نے ماضی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان پر اس کا دل اندر سے رو پڑے اور اپنے مالک کے سامنے سخت شرمندگی اور ندامت محسوس کرے۔ مسند احمد حدیث نمبر 4012 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4252 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اور مبارک ارشاد ہے، الندم التوبہ، یعنی دل کا شرمسار اور نادم ہو جانا ہی دراصل توبہ ہے۔
توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر یہ پکا، مضبوط اور سچا عزم اور ارادہ کرے کہ وہ آنے والی زندگی میں اس گناہ کی طرف کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں جائے گا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اور توبہ کی چوتھی سب سے اہم شرط، جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، یہ ہے کہ اگر انسان کا گناہ کسی بندے کی حق تلفی سے تعلق رکھتا ہے، مثلا کسی کا مال ناجائز کھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے، تو جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے یا اس کا حق اور مال واپس نہ لوٹایا جائے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، کیونکہ حقوق العباد کی معافی کا اختیار اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اب ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ توبہ کب تک قبول فرماتا ہے؟ کیا توبہ کی کوئی آخری حد یا وقت مقرر ہے؟ اس کا جواب ہمیں کائنات کے سب سے سچے معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2759 میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا بندہ رات کی تنہائی میں توبہ کر لے، اور اللہ تعالی دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا بندہ دن کے اجالے میں لوٹ آئے۔ اور رب کا یہ کریمانہ سلسلہ اس وقت تک یوں ہی جاری و ساری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب کی سمت سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی پوری دنیا اور کائنات کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک قیامت کی سب سے بڑی اور حتمی نشانی یعنی سورج کا مغرب سے نکلنا واقع نہیں ہو جاتا۔ لیکن ہر انسان کی اپنی ذاتی اور انفرادی زندگی کے لیے توبہ کا وقت بالکل محدود اور متعین ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3537 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے انتہائی مستند اور صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اور استغفار اس وقت تک قبول فرماتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی موت کا نزع شروع نہ ہو جائے اور اس کے گلے سے روح نکلنے کی غرغرہ کی آواز نہ نکل آئے، یعنی جب انسان پر موت کا وقت طاری ہو جاتا ہے، جب آخرت کے فرشتے اور ملک الموت آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں اور جب انسان کی یہ سانسیں گلے میں اٹکنے لگتی ہے، تو اس خوفناک اور آخری لمحے میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوہے کے بھاری تالوں کی طرح بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی کوئی توبہ، کوئی آہ اور کوئی آنسو قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 18 میں انتہائی واضح اور سخت الفاظ میں بیان فرمایا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یعنی ان لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا کوئی امکان نہیں اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے جو پوری زندگی مسلسل برائیاں اور گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس وقت گھبرا کر کہتا ہے کہ بس اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ وہی بدبختانہ توبہ تھی جو تاریخ کے سب سے بڑے سرکش فرعون نے سمندر کی لہروں میں ڈوبتے وقت کی تھی۔ جب پانی اس کے ناک اور گلے میں گھس رہا تھا تو اس نے چیخ کر کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن رب العزت نے اس کی اس آخری توبہ کو اس کے منہ پر مار کر رد کر دیا، کیونکہ توبہ کی مہلت اور وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، شیطان کا سب سے بڑا
خطرناک اور چالاک دھوکہ یہی ہے کہ وہ انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی دنیا کے مزے لوٹ لو، جب بوڑھے ہو جاؤ گے، جب بیمار پڑو گے یا جب داڑھی سفید ہو جائے گی تو سچی توبہ کر کے حاجی اور نمازی بن جانا۔ ذرا سوچئے، کیا آپ کے پاس، میرے پاس یا اس دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس اپنی اگلی سانس کا کوئی تحریری پروانہ موجود ہے؟ کیا ہم نے قبرستانوں میں جوانوں، بچوں اور ہٹے گٹے صحت مند لوگوں کی تازہ قبریں نہیں دیکھیں؟ کیا پتہ جس سانس کو ہم نے ابھی اپنے اندر کھینچا ہے وہ باہر نکلنے سے پہلے ہی رک جائے؟ کیا پتہ کہ اگلا سورج ہماری زندگی میں طلوع ہی نہ ہو؟ اگر توبہ سے پہلے ہی موت نے آ گھیرا تو پھر رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر انسان اپنے ماضی کے تمام گناہوں پر سچے دل سے شرمندہ ہو کر رو کر توبہ کر کے اپنی سمت کو بدل لے اور اپنے قدموں کو نیک اعمال، نمازوں، تلاوت اور سچائی کی طرف موڑ لے تو رب کائنات کا ایسا دل نشین اور ناقابل یقین وعدہ سامنے آتا ہے جس کا اندازہ کوئی انسانی ذہن نہیں لگا سکتا۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں مالک کائنات کا فرمان عالی شان ملاحظہ فرمائیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو سچے دل سے توبہ کرے، ایمان لائے اور اس کے بعد نیک اعمال انجام دیے تو اللہ تعالیٰ ایسے سچے توبہ کرنے والوں کی تمام پرانی برائیوں اور گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی قانون یا کوئی عدالت ایسی نہیں جو جرم کرنے والے کے جرم کو معاف کرنے کے بعد اس کے تمام جرموں کو اعزامات اور انعامات میں بدل دے، لیکن یہ صرف اور صرف عرش والے رب کی شان ہے کہ جب اس کا بندہ رو کر توبہ کرتا ہے تو وہ نہ صرف اس کے تمام پچھلے گناہوں کا دفتر صاف کر دیتا ہے بلکہ ان گناہوں کی جگہ پر اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6308 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2758 کی متفق علیہ اور انتہائی مستند حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب بندہ اپنے کسی بھی گناہ کا اپنے رب کے سامنے اعتراف کر لیتا ہے اور سچے دل سے اس سے معافی مانگ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ کو فوراً قبول فرما لیتا ہے اور اس سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا سواری کا اونٹ اپنے تمام کھانے پینے کے سامان کے ساتھ کسی بے آب و گیاہ خوفناک صحرا میں گم ہو جائے۔ وہ شخص مایوس ہو کر درخت کے نیچے موت کا انتظار کرنے لگے اور اچانک آنکھ کھلے تو اس کا اونٹ تمام ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ وہ شخص خوشی کے مارے بے ساختہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی خوشی میں اس کی زبان پھیل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہ گار بندے کی توبہ پر اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو پھر میرے عزیزو، اب دیر کس بات کی ہے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ کب چھوڑیں گے ہم ان گناہوں کو جو ہماری روح کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں؟ اٹھائیے اپنے ہاتھ، گرائیے اپنے آنسو اور آج ہی اسی وقت، اسی لمحے اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گرا کر دعائیں کیجیے۔ اپنے خالق سے کہیں، اے ہمارے پروردگار،
اے زمین و آسمان کے تنہا مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے رب، ہم تیرے انتہائی خطا کار، گناہ گار اور کمزور بندے تیرے دربار عالی میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، ہم نے تیرے احکامات کو توڑا، ہم نے تنہائیوں میں تجھے ناراض کیا، لیکن اے رب، آج ہم تیرے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہیں اور ہمارے دل شرمسار ہیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، اول و آخر، ظاہر اور باطن، جانے اور انجانے میں کیے گئے تمام گناہوں کو اپنے محض فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے گناہ کی طرف جانے والی رغبت اور محبت کو ہمیشہ کے لیے نکال دیں، اور ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت، اپنی خشیت اور اپنی اطاعت کا نور بھر دیں۔ اے پروردگار، جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں سچی توبہ اور ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رکھ، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، اور ہم سے اس حال میں مل کہ تو ہم سے مکمل طور پر راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس اسکرپٹ، اس پیغام اور قرآن و حدیث کے ان نورانی فرامین نے آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑا ہے اور آپ کی روح میں توبہ کی شمع روشن کی ہے، تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی بھٹکے ہوئے مایوس انسان کو ہدایت کا راستہ مل جائے اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے اور اس کی توبہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ مزید مستند علمی اور دل کو چھو لینے والے اسلامی پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء۔